ریاست صاحب اور منطق تو یہی سینیورٹی میں پوچھ رہی ہوں مہر صاحبہ یہ بات پوچھ میری اس میں ذاتی عرض یہ ہے کہ یہ جو 26ویں ترمیم لائے گی پھر 27ویں اس کے پیچھے ہم ہمیشہ اپنے موقع پہ ہم نے تو اسلام آباد بار کونسل ڈسٹرکٹ بار اور ہائی کورٹ نے ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ بھی کیا لوئر کنونشن میں بھی ہم نے کیٹیگریکلی اس پہ ہمارا سٹانس ہے آج بھی ہمارا وہی ہے کہ یہ ایک تو یہ تھا کہ جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے لائی گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک جو 12 جولائی کی ججمنٹ ہے ایک وہ ریزن ہے اور اس کی بنیادی ریزن بھی اس لیجسلیشن کے پیچھے وہی بنی ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لایا گیا 1 سال نہیں چلا آپ کو آرڈیننس لانا پڑا اور پھر اس ترمیم کے اندر آپ کو ترمیمی آرڈیننس لانا پڑا اس لیے کہ اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت بنائی جانے والی کمیٹی کی سیچویشن جو بدلتی تھی اس کے مطابق پھر ایک نئی لیجسلیشن آتی تھی آج بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ دیکھیں آج ریاست صاحب doesn't he have a point when he says کہ اب تو تمام تر جو سپریم کورٹ ہے وہ اس ترمیم کے بعد کی ہے نا تو آپ کو تو پھر کس پہ کانفیڈنس ہوگا دیکھیں ہم تو آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ ریپگننٹ ٹو کانسٹیٹیوشن ہے ود میلافائڈ انٹینشن اس کو سٹرائک ڈاؤن ہونا چاہیے ہمارا تو آج بھی اسی لیے ہم نے باروں نے اور بہت سارے لوگوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے اس کو چیلنج کیا ہے دیٹ میٹر is sub judice before the Supreme Court of Pakistan جہاں تک آپ بات کرتے ہیں نا کہ یہ ہم نے لا ریفارم اس لیے لایا کہ جنرل پبلک کے لیے یہ بات ہو وہاں پہ تو 187 کیسز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میٹر ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ یا تحصیل کورٹ یا ہائی کورٹس تک آپ دیکھیں جو نیچے متحد عدلیہ وہاں پہ 30 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 16,000 کیسز پینڈنگ ہیں فیڈرل شریعت کورٹ میں 185 کیسز پینڈنگ ہیں بیگ یور پارڈن میرا خیال ہے جو شروع والا مسودہ تھا اس میں یہ تجویز تھی کہ تمام جو ہائی کورٹ لیول پر بھی ایک آئینی کورٹ کا قیام ہو اسی وجہ سے انہوں نے اس میں کہا ہے لیکن اس میں ایک بات یہ ہوگی اب ہر اگر شفا کا کیس بھی ہے نا تو مونا اس کے اندر آپ نے اگر لکھ دیا ہے کوئی سیول سوٹ ہے آپ نے لکھ دیا کہ فلاں آرٹیکل جو ہے کانسٹیٹیوشن آرٹیکل کو کوٹ کر دیا تو وہ وہاں چلا جائے گا کوٹ کر دیا دیٹ از کانسٹیٹیوشن میٹر جہاں آپ پینڈنسی اور بیک لاگ کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے آپ 2 مہینے کے اندر دیکھنا جہاں سپریم کورٹ میں 187 کیسز ہیں وہاں سے 25 سے 30,000 کیسز ہو جائیں گے بڑھ جائے گی پینڈنسی میٹ نہیں کر سکے گا اس سے مزید کبات پیدا ہوگی اور نیچے آج بھی ہائی کورٹس کے اندر آپ نے بائی ویرچو آف ریزولوشن آپ نے وہاں کورٹس کریٹ کرنے کا کہا ہے تو وہاں پہ تو اتنی لیٹیگیشن ہے ہر دوسرا میٹر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن میٹر ایسے ہی ہے دیکھیں ہائی کورٹ ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ سپریم کورٹ ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ تو اب آپ اس کو مطلب ہے کہ اس ایک جہاں 8 بینچز چاہ رہے تھے آج سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں کہ جب یہ یا افریدی صاحب آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ 11:30 بجے کورٹ کی بریک ہوتی ٹھیک ہے آف ہو جاتی اور وہ یا صاحب پہ وہ بھی نالا ہو گئے اوپر جو 2 سینئر ہیں ججز کے بینچے اور وہ 12 بجے کے بعد بھی کام کر رہے ہیں آپ نے چیف جسٹس سے پوچھے ہی نہیں کہ آپ کی ورکنگ اچھا ویری ویلڈ آبزرویشن طارق صاحب کام ہے آپ کو مزید ججز کی تعداد چاہیے نہیں چاہیے آپ اس کو میٹ کر سکتے آپ نے اس سربراہ سے تو پوچھے ہی نہیں نمازیں بخشوانے گئے تھے وہ روزے گلے پڑ گئے اس کی ریزن صرف یہ بینگ لیگل فرٹینٹی اینڈ اسٹوڈنٹ آف لا ہماری ایک ذاتی رائے ہم کہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہونی چاہیے اس بائی ویرچو آف دس لیجسلیشن اس کو انڈرمائن کیا گیا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دیٹ ہیز بین کولیپس طارق صاحب